خانقاہ عبدیہ آفیشل ہمارے چینل کو سبسکرائب کریں تاکہ آپ تک حضرت اقدس مولانا محمد ہارون صاحب کے جدید بیانات پہنچتے رہے۔ نحمدہ و نصلی علی رسولہ الکریم، اما بعد، اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ وَإِذَا سَأَلَكَ عِبَادِي عَنِّي فَإِنِّي قَرِيبٌ أُجِيبُ دَعْوَةَ الدَّاعِ إِذَا دَعَانِ فَلْيَسْتَجِيبُوا لِي وَلْيُؤْمِنُوا بِي لَعَلَّهُمْ يَرْشُدُونَ۔ قال النبی صلی اللہ علیہ وسلم: الدعاء مخ العبادہ۔ وقال علیہ السلام: من لم يسأل اللہ یغضب علیہ۔ صدق اللہ العظیم وصدق رسولہ النبی الکریم۔ کافی دیر ہو چکی ہے، چونکہ ہمارا بچوں کا ختم بھی تھا، یہ کتاب کا سلسلہ بھی تھا، وگرنہ اتنا زیادہ پروگرام لمبا نہیں ہوتا۔ ساتھیوں کا احساس ہوتا ہے کہ کافی دیر سے بیٹھے ہیں۔ ساری کی ساری خوشیوں کا سرچشمہ، اس کی بنیاد وہ اللہ سے تعلق ہے، اور ساری کی ساری بدبختیوں کا، بدمزگیوں کا، ویرانگیوں کا، پریشانیوں کا سب سے بڑا سبب اللہ سے دوری ہے۔ جن لوگوں کو اللہ کا تعلق نصیب ہوا، وہ فقر میں بھی، تنگ دستی میں بھی، پریشانیوں میں بھی خوش رہتے تھے۔ جنہیں تعلق مع اللہ نصیب نہیں ہوا، اللہ سے دوری ہوئی، وہ بادشاہت کی سیٹ پہ بیٹھے ہوتے ہوئے بھی، بادشاہت کی کرسی پہ بیٹھ کر بھی انہیں آرام اور سکون نصیب نہیں ہوتا تھا۔ حضرت ابراہیم بن ادھم رحمۃ اللہ علیہ، آپ سب نے نام سنا ہوگا، یہ بلخ و بخارا کی سلطنت کے بادشاہ تھے، مطلق العنان بادشاہ تھے، لیکن اللہ پاک کی طلب، اللہ کی چاہت ان کے دل میں تھی۔ تو ایک دفعہ ایسا ہوا کہ یہ اپنے محل میں بیٹھے تھے، تو محل کی چھت پر کسی کے چلنے کی آہٹ محسوس ہوئی۔ خدام کو بھیجا کہ اوپر جا کے دیکھو کون ہے۔ تو کچھ عجیب سے لوگ نظر آئے جن کی شکلیں بھی واضح نہیں تھی، سفید پوش، نقاب پوش۔ اس ویڈیو کی اہم ڈسکشن چلتی رہے گی، لیکن اس سے پہلے آپ ویڈیو کو لائک کر لیں، خانقاہ عبدیہ آفیشل کو سبسکرائب کریں، بیل آئیکن پر ضرور کلک کریں۔ انہوں نے یہ جواب دیا کہ ہم اپنے اونٹ تلاش کر رہے ہیں، ہمارے اونٹ گم ہو گئے۔ بادشاہ کو جب یہ جواب ملا، بادشاہ نے کہا حیرانگی سے کہ محلات کی چھتوں پر بھی اونٹ تلاش کیے جاتے ہیں؟ اونٹ اگر گم ہوتے ہیں تو جنگلوں میں گم ہوتے ہیں، انہیں وہاں جا کے تلاش کرنا چاہیے۔ بادشاہ کی چھت کے محل کی چھت پر اونٹ تلاش ہو رہے ہیں۔ تو جب انہیں یہ پیغام دیا گیا تو انہوں نے جوابی پیغام دیا۔ انہوں نے جواب دیا کہ جیسے بادشاہ کی اس کے محل کی چھت پر اونٹ نہیں ملا کرتے، محلات میں بیٹھ کر بھی اللہ نہیں ملتے، کیونکہ ابراہیم بن ادھم کے دل میں اللہ کی چاہت تھی، طلب تھی، لیکن کوئی راستہ نظر نہیں آ رہا تھا۔ بعض اوقات ایسا ہوتا ہے کہ انسان اللہ کی طلب میں ہوتا ہے،
اس کو کوئی رہنما نہیں ملتا، اس کو کوئی راستہ دکھانے والا نہیں ملتا۔ اگر کوئی ملتا ہے تو چور ڈاکو ملتا ہے، راہزن ملتا ہے، جو اس کے مال کا بھوکا ہوتا ہے وہ ملتا ہے۔ یا اپنے اندر طلب نہیں ہوتی، یا پھر انسان رہنما اس کو صحیح نہیں ملتا۔ اکثر تو ایسا ہے کہ طلب نہیں ہے، اور اگر طلب پیدا ہو جائے تو دوسری بدقسمتی ہے کہ رہنما صحیح نہیں ملتا۔ حضرت لاہوری رحمہ اللہ فرمایا کرتے تھے کہ انسان کے اندر یہ طلب پیدا ہو جائے، یہ طلب پیدا ہو جائے کہ میں نے اللہ کو پانا ہے، باخدا ہونے کی طلب پیدا ہو جائے، اور پھر اسے کوئی راہبر مل جائے، کوئی مرشد مل جائے، اور پھر فرمایا کہ اگر مرشد مل جائے تو تیسری بات یہ ہے کہ اس سے عقیدت پیدا ہو جائے، اس سے انس پیدا ہو جائے۔ اگر یہ تین باتیں ہو گئی تو فرمایا کہ اس کو جو اللہ دل کا سکون اور جو خزانے عطا کریں گے وہ بادشاہوں کو بھی نہیں پتہ ہوگا۔ تو ابراہیم بن ادم کو راستہ کوئی نہیں مل رہا تھا، اللہ کی طلب تھی، تو اللہ پاک نے فرشتے بھیج کر، کوئی غیبی مخلوق بھیج کر رہنمائی فرمائی کہ یہاں محلات میں بیٹھے بیٹھے تو اللہ نہیں ملتے، یہ تو چھوڑنا پڑے گا سارا کچھ۔ تو بہرحال چھوڑا، سلطنت چھوڑی، محلات چھوڑے، دریا کے کنارے صحرا جا کر وہاں ایک جھونپڑی لگا کر اللہ کی عبادت شروع کر دی۔ اور پھر جو اس میں انہیں مزہ محسوس ہوا اللہ کی یاد میں، بعد میں لوگ آئے کہ سلطنت کا نظام خراب ہو رہا ہے، آپ آؤ دوبارہ سنبھالو۔ انہوں نے کہا نہیں، جو اللہ پاک نے مجھے اب سلطنت عطا کی ہے، دنیا کے بادشاہوں کو اس کی ہوا بھی نہیں لگی۔ وہ کیا چیز تھی کہ سلطان ابراہیم بن ادہم نے بادشاہت کو چھوڑ دیا، انہیں نکالا نہیں گیا۔ وہ کوئی جمہوری حکومت نہیں تھی کہ 2-4 سال کے بعد ختم، وہ تو بادشاہ تھے۔ بادشاہ تو اپنی زندگی تک وہ تا دم حیات بادشاہ رہتے تھے، کوئی ان کا مخالف نہیں تھا، کوئی اپوزیشن نہیں تھی کہ جو ان کی مخالفت کرتی۔ بعد میں لوگ آئے کہ دوبارہ آ کے سنبھالو، انہوں نے کہا نہیں۔ اور لکھا ہے کہ حضرت ابراہیم بن ادم نے کئی بادشاہوں کی بادشاہتیں چھڑائی ہیں، کئی بادشاہوں کی بادشاہتیں اس نے چھڑائی۔ صرف کیا تھا کہ کان میں 2 الفاظ کہتے تھے بس، کسی بادشاہ کے پاس جاتے اسے ملتے، کیونکہ بادشاہ تو ان سے ملتے تھے کیونکہ بادشاہ رہے ہیں وہ، صرف کان میں 2 لفظ کہتے، وہ بادشاہ اپنی سلطنت کو چھوڑ کر وہ بھی فقر کا راستہ اختیار کر لیتا تھا۔ اب سوچنے کی بات یہ ہے، تھوڑا سا غور کرنے کی بات یہ ہے، انہیں وہ کیا چیز ملی تھی کہ بادشاہت کو چھوڑ کر اس میں مزے کر رہے تھے؟ سوچنے کی بات ہے کہ نہیں؟ بولیں تو صحیح، سوچنے کا مقام ہے کہ نہیں؟ تھوڑا سا غور کرنی چاہیے۔ اللہ پاک نے ہمیں عقل دی ہے، اللہ پاک نے ماشاءاللہ ہم سب کو صاحب عقل بنایا، ہم یہاں بیٹھے ہیں اللہ کے گھر میں۔ دنیاوی طور پر تو ہم عقل کو بہت استعمال کرتے ہیں، ادھر بھی کرنی چاہیے۔ ہمیں غور کرنا چاہیے کہ اس بادشاہ کو، پھر اس کے ذریعے بہت سارے بادشاہوں کو اپنی سلطنتوں کو چھوڑ کر فقر کا راستہ اختیار انہوں نے کیا، تو انسان چھوٹی چیز کی طرف تو نہیں جاتا، بڑی چیز کی طرف جاتا ہے۔ بڑی چیز کو چھوڑ کر چھوٹی چیز کی طرف تو نہیں آتا۔ انہوں نے اس چیز کو چھوڑا اور اس سے بڑی چیز حاصل کی ہے، تو تب اس کو خیر آباد کہا نا۔ تو اس سے پتہ چلا کہ تعلق مع اللہ، اللہ پاک کے ساتھ دوستی،
اللہ کے ساتھ تعلق یہ ان بادشاہوں سے بھی، یہ حکومتوں سے بھی بڑی حکومت ہے۔ شاید ہم اس بات کو سمجھ نہ سکیں، اس کا ادراک نہ کر سکیں، بس سن کر آمنا و صدقنا کہہ دیں کہ باپ کی بات ٹھیک ہے، لیکن دل میں نہ اترے بات ابھی تک۔ ہاں، اس شخص کو یہ بات سمجھ میں آ سکتی ہے جس زندگی میں چند لمحوں کے لیے وہ باخدا ہوا ہو، اللہ کے ساتھ اس کا تعلق بنا ہو، اللہ کی محبت اور عشق نے اس کے دل میں جوش مارا ہو، اور تنہائی خلوتوں میں بیٹھ کر یاد خدا میں رویا ہو، اللہ کی یاد میں رویا ہو، شاید اسے اس چیز کا تھوڑا سا احساس اور ادراک ہو جائے، وگرنہ یہ سمجھ سے بالا تر بات ہے۔ بہرحال ہر چیز کا حل موجود ہے۔ ہمارے حضرت رحمۃ اللہ علیہ فرماتے تھے، اسی کتاب میں لکھا ہوا ہے کہ انسان کو جس عمل کی توفیق نہ ہو رہی ہو، جو چیز اس کے پاس نہ ہو، اللہ سے مانگے۔ نماز میں سستی، اللہ سے مانگے۔ تہجد نہیں ہو رہے، اللہ سے مانگے۔ ذکر میں غفلت ہو رہی، اللہ سے مانگے۔ بہت زیادہ دنیا داری سوار ہے ذہن پر، اللہ سے مانگے۔ ہر چیز کا حل اللہ کے پاس ہے۔ تو ہماری جو حالت ہے، ہم سب کی جو مجموعی طور پر حالت ہے، وہ ناگفتہ بے ہے۔